ہے. خدا یرمیہ کی معرفت کہتا ہے کہ میری محبت میں کون سی کمی ہے. آگے خدا کہتا ہے تم شیطان کی زیادہ سنتے ہو. کیا خدا کہتا ہے تم شیطان کی؟ خدا یہاں سوال کرتا ہے اپنی کلیسیا کے اندر اپنے لوگوں سے کہ میری محبت میں کون سی کمی ہے کہ تم میری بات نہیں سنتے ہو, شیطان کی زیادہ سنتے ہو. مجھے یاد رکھیے خدا شروع سے ہی آپ سے محبت رکھتا ہے اور خدا اپنے کلام کی معرفت آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. مثال اس کے پہلے باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمد حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. دو باتیں یہاں پر ہیں. پہلی بات ہے کہ خداوند کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے, اور دوسری بات یرمیہ کی معرفت خدا کلام کہتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ کس کی سنتے ہو؟ شیطان کی زیادہ سنتے ہو. اور اس کے بارے میں خدا کے کہتا ہے احمد حکمت اور جو ہے تربیت کی حقارت کرتا ہے, اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے اس کو. سارا سال ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور سارا سال خدا کے خادم خدا کی طرف مائل کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم مائل نہیں ہو پاتے. اس لیے کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے کہ احمد جو شخص ہے وہ حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے, اپنے پاؤں تلے سے رون ڈالتا ہے. اور خدا کا زندہ کلام اگر اسی کو 29 آیت میں دیکھیں پہلے باب کی مثال اس میں دیکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا. جو اس لیے آپ زیادہ شیطان کی سنتے ہیں کیونکہ آپ علم کو کلام کو اپنی زندگی میں نہیں جگہ دیتے. اگر سنتے ہیں سارا سال آپ نے سنا اور ایک نیا سال آپ کی زندگی میں پھر آ گیا, پھر سارا سال سنیں گے, پھر ایک اور سال زندگی میں آ جائے گا. میرے سے یاد رکھیے خدا کرتا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ علم سے کلام سے عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں اور خدا کے خوف کو اختیار نہیں کرتے. اگر ہمارے دل کے اندر خوف ہو, ہمارے دل کے اندر خدا کی محبت ہو, خدا کا پیار ہو, تو ہم اس دن کو اس عبادت کو اپنے سارے کاموں سے زیادہ خدا کی حضوری میں رکھیں. پھر ہمیں نیند نہیں آئے گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے خدا کے گھر کے اندر جانا ہے. پھر مجھے پتا ہے, پھر مجھے رضائی کو گدے کو ہر چیز کو چھوڑنا ہے کیونکہ رضائی سے زیادہ, نیند سے زیادہ, گھر کے ہر کام سے زیادہ مجھے خدا کے اس دن کی سے محبت ہے. پھر میں خدا کا لیٹ نہیں آؤں گا کیونکہ میرے دل کے اندر اس کا خوف ہے, اس کا پیار ہے, اس کی محبت ہے. لیکن کلام کہتا ہے احمد حکمت کو, زنائی کو, تربیت کو کی حقارت کرتا ہے, اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہے. اور کلام یہ بھی کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے کلام سے عداوت رکھی, انہوں نے خدا کے خوف کو اختیار نہیں کیا, اس لیے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یاد رکھیے خدا کے زندہ کلام کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. کلام ہمیشہ چاہتا ہے خدا کا کہ آپ اس کو سنیں تاکہ آپ زندگی کو پائیں, تاکہ آپ آزادی کو پائیں, رہائی کو پائیں, شفا کو پائیں. اسی باب کے اندر پہلے مثال پہلے 33ویں آیت کے اندر لکھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے, سنیے آپ جو موجود ہیں بہتر دھیان دیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اتوار سے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں. خدا کا کلام کہتا ہے مثال پہلا باب اس کی 33ویں آیت لکھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا. کتنی خوبصورت بات کلام کے اندر. پہلی بات کلام نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو احمد ہیں وہ حکمت کو, جو تربیت کو سے عداوت رکھتے ہیں, یہ خوف نہیں رکھتے کہ مجھ سے پیار
پسندہ کلام کے اندر ہمارا ایمان ہوگا خود کو بدلو، سال تو ہر سال بدلتا ہے. کیا ایمان ہوگا؟ خود کو سال تو ہر سال بدلتا ہے. میں قریب 40 پلس ہو گیا، 40 سے اوپر چلا گیا ہوں. میری زندگی میں 40-45 سال بدل گئے. آپ کی زندگی بھی ہے، آپ کی زندگی میں کتنے سال بدل گئے؟ کیا آپ بدلے؟ کیا آپ کی زندگی تبدیل ہوئی؟ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کلام کہتا ہے خود کو بدلو. آج ہمارا عنوان یہ ہوگا، خود کو بدلو، سال تو ہر سال بدلتا ہے. میرا یاد ہے کہ خدا کا زندہ کلام کے اندر میں ساتھ نکالیے عبرانیوں کی کلیسیا کا نام خط نکالیے، اس کا 5واں باب نکالیے. میں آپ کے لیے ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں. آج ہماری اس بات پر غور کریں گے. کلام کہتا ہے خود کو بدلو، سال تو ہر سال بدلتا ہے. آج کوئی 25 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 45 کا ہے، کوئی 35 کا ہے. آج ہم نے غور کرنا ہے کہ میں بدلا، میری زندگی تبدیل ہوئی کہ بس سال ہی تبدیل ہو گیا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ بدلے کہ بس سال ہی بدل گیا. اگر سال ہی بدلا ہے اور آپ نہیں بدلے پھر کلام کچھ اور کہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ احمد، پھر کلام بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. کلام کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا خوف نہیں مانا، جنہوں نے میرے کلام سے دشمنی کی ہے. اس کو روندا ہے. جب آپ سنتے نہیں ہیں، جب آپ عمل نہیں کرتے ہیں، پورا سال آپ نے سنا، پورا سال آپ نے دیکھا، پورا سال آپ نے اس کو چھوا، پھر بھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو آج بے شک آپ کلام کو کی حقارت کرتے ہیں، اس کو روندتے ہیں. میرے یاد ہے کہ آج بہت سے لوگ سوئے ہوئے ابھی پہنچے ہیں. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کرتا ہے تبدیل ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. اور آپ نے متی کی معرفت کی انجیل کے اندر سنا ہے، آخری آیت میں لکھا ہے پھر وہ کوڑے مارے گا، پھر وہ لحاظ نہیں کرے گا. اس لیے کلام کہتا ہے تبدیل ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ مالک آئے اور آپ کو سوتا ہوا پائے، آپ کو غفلت میں پائے، آپ کو ناپاکی میں پائے، آپ کو جلسی میں پائے، تبدیل ہو جاؤ. اور اگر مالک نے ایسا آپ کو پایا تو میں بھی کہتا کلام کے اندر خدا کہتا ہے پھر وہ کوڑے مارے گا، بہت برا سلوک کرے گا. جب تجھے معلوم تھا پھر بھی تجھے تیاری کیوں نہ کی؟ میں ساتھ نکالیے عبرانیوں اس کا 5واں باب نکالیے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط کے اندر 5واں باب اس کی 11ویں آیت دیکھیے. آپ کا بائبل ہے تو نکالیے، اگر نہیں ہے تو آپ ضرور سنیے گا. اس سال کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ کے اندر بائبل ضرور ہو تاکہ آپ اس کی خوشبو سے اپنی زندگی کو مہکا سکیں. لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر، سنیے گا میری بہنیں میرے بھائی سنیے. اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے. آگے سنیے، سننے والی بات ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام پالوس رسول اخبار پر عبرانیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 5واں باب اس کی 11ویں آیت لکھا ہے کہ مجھے بہت سی باتیں تم سے کہنی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے. کیوں؟ آگے سنیے، لکھا ہے اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو. کیا لکھا ہے؟ کہ تم اونچا سننے لگے ہو. پچھلے سال جیسے کہنے 8.5 آنا ہے، 8.5 کتنا زور لایا پچھلے سال سے 3.5 کی خواہش ہے جانی. میں خوش ہوا کہ تم مواقع لگے کیا وہ خدا بندے. اس کا مطلب ہے کتنے لوگ صحیح سنتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں پر جس نے کوئی صحیح سنتا ہے کوئی؟ کیا کہتا ہے کلام؟ کلام تو سچا راست ہے. کہتا ہے اس لیے کہ تم کیا کرنے سننے لگے ہو؟ اونچا سننے لگے ہو. تمہارے کان جو ہے بھاری ہو گئے ہیں اور کچھ کے تو بند ہی ہو گئے ہیں.
پچھلے سال سے ہم کہنا شروع ہوئے ہیں کہ خدا کی حضوری میں وقت کو غنیمت جانو. کلام کہتا ہے اس بات کا، اور کلام کے اندر لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، ان کا سمجھنا مشکل ہے کیونکہ یہ اونچا سننے لگے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاسٹر کو، خدا کے خادم کو چلا چلا کر اب بتانے کی ضرورت ہے کہ جاگو، تبدیل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ مالک آ کر تمہیں کوڑے لگائے اور تم کہو خدا مجھے وقت دے. وہ کہے اب وقت نہیں ہے میرے پاس. آگے سنیے کیا کلام کہتا ہے، میرے ساتھ ہی کا، میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی، لکھا ہے وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. سنیے، اب تو آخری وقت آ گیا ہے. آپ ابھی تک پہلے وقت کے اندر ہی پہنچے ہوئے ہیں، آپ ابھی تک جرنی میں پہنچے ہوئے ہیں. اب بھی آپ کہتے ہیں یسوع پیدا ہو گیا ہوا ہے، یسوع پیدا ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، وہ ہو چکا ہے. اب تو وہ آسمان پر چلا گیا ہے، آپ ابھی تک وہاں پہنچے ہوئے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے کہ تمہیں وقت کے حساب سے استاد ہونا چاہیے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس کی آمد ثانی ہونے والی ہے. تم اس کی پہلی آمد میں ہی پھنسے ہوئے ہو، تم سینٹا کلوز میں پھنسے ہوئے ہو، تم چرنیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہو، تم ابھی تک وہی کیک کاٹتے وہیں پھنسے ہوئے ہو. کلام کہتا ہے تمہیں اس سے آگے نکلنا ہے، تمہیں وقت کے مطابق استاد ہونا ہے. خدا کا زندہ کلام کو سنیے، لکھا ہے کہ تمہیں وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں سکھائے. ابھی تک ہم پہلی باتوں میں پھنسے ہوئے. سنیے کلام کیا کہتا ہے، لکھا ہے خدا کے اندر سخت غذا کی جگہ تم دودھ پینے کی حاجت پر ہو. لکھا ہے خدا کے اندر کلام میں، سنیے، لکھا ہے سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو رات بازی کا کلام کی تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے. کلام کہتا ہے تم ابھی بچوں کی مانند ہی پھر رہے ہو، تمہیں اب فیڈر کی ضرورت نہیں ہے. فیڈر بچہ پیتا ہے جسے سمجھ نہیں ہوتی. ہمیں ابھی تک ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنے کے لیے کسی ایکٹر کی سامنے تصویر رکھنے کی ضرورت ہے. اب تو ایکٹر بھی انٹرنیٹ پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تصویر میری ہے، یسوع کی نہیں ہے، اس کے سامنے دیے نہ جلاؤ میرے سامنے. ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم ایکٹر کی تصویر کو سامنے رکھیں پھر دعا کریں. کہ تم بچوں کی مانند رہ گئے ہو، اب تمہیں استاد ہونا چاہیے. ابھی بھی تمہیں ضرورت ہے کہ تم جرنی کے اندر اس کو ڈھونڈو. ابھی بھی تمہیں ضرورت ہے کہ خالی قبر بنا کر اس کو سجدے کرو. کلام کیا کہتا ہے، کلام کہہ رہا ہے تمہیں وقت کے مطابق استاد ہونا چاہیے. تمہیں اب بچہ نہیں رہنا چاہیے، تمہیں اب فیڈر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب سب کلام کی ضرورت ہے. کیونکہ وقت کو غنیمت جانو، اب وہ آنے والا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر اجر ہے. اور کلام کے اندر اس نے کہا میں کوڑے ماروں گا جو ابھی تک بچے کی مانند رہے گا. سنیے خدا کلام کیا کہتا ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے ہیں، تاکہ لکھا ہے اور وہ نیک و بد میں تمیز امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں. آپ کو استاد ہونا ہے تاکہ آپ نیک و بد میں تمیز کر سکیں، خیال کر سکیں. ہم آج تک وہی لٹکے ہوئے ہیں، اور کلام آج جہاں مرضی آپ سن لیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر ہے. کلام یہی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، وہ جلد آنے والا ہے. میرے یاد رکھیے خدا کے زندہ کلام کے اندر، خدا کے کلام کے اندر ہمیں اس بات کی طرف خدا لے کر آتا ہے. ابھی ہم نے تواریخ کے اندر بڑی خوبصورت بات سنی. آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. آپ نے تواریخ کے اندر 29ویں باب کے اندر حزقیہ بادشاہ کے بارے میں سنا. حزقیہ بادشاہ 25 سال کا تھا جب بادشاہ بنا، جوان بچہ تھا. اس نے پہلے برس کے پہلے مہینے میں
جیسے آج آپ پہلے مہینے کے اندر ہیں، پہلے مہینے کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں کیا کیا اس نے؟ لکھا ہے اس نے ہیکل کا دروازہ کھول دیا۔ آج ضرورت ہے آپ بھی اپنے ہیکل کے دروازے کو کھولیں تبدیلی کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ یاد رکھیے حزقیل سے پہلے 12 بادشاہ گزرے ہیں اور انہوں نے وہ سارے کام کیے جو خدا کی نظر میں برے تھے۔ انہیں خدا کی تعلیم کے اندر بابل کی تعلیم کو، اسرائیل کی دیوی کی تعلیم کو، بت پرستی کو، ہر ایک چیز کو تعلیم میں مکس کر ڈالا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کلام کے اندر چھپے ہوئے ہر ایک قانون کو بھول کر دنیاوی قانونوں کو انہوں نے خدا کے کلام کے اندر مکس کر کے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نے کہا ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن خدا نے نہایت نفرت بھی کی اور کراہت بھی کی۔ جب خدا نے حزقیل کو بادشاہ بنایا، اس نے سب کچھ وہ کیا جو خدا کی نظر میں اچھا تھا۔ بادشاہوں نے کیا کیا؟ خدا کی ہیکل کے دیے کو بجھا ڈالا اور دیوی اور دیوتوں کے دیے جلائے۔ انہوں نے خدا کے ہیکل کے دروازے کو بند کر ڈالا اور دیوتوں کے، دیویوں کے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے اسرائیل کی دیوی کے ستونوں کو کھڑا کر ڈالا۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا اور انہوں نے کہا ہم خدا کی بات کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کلام کے اوپر نظر نہیں کی کہ کلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بدلا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہیکل کے دروازے کو کھولا، ہیکل کی صفائی کی۔ اس نے ہیکل کے اندر موجود ہر ایک اس نشان کو جس کا کلام کے اندر ذکر نہیں تھا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس نے اتنا نہیں کیا، اس نے لاویوں کو، کہنوں کو بلا کر کہا اپنے تن پاک کرو، اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ پہلے سال کا پہلا مہینہ تھا، جیسا آج آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ پہلے سال کا پہلا اتوار آپ کی زندگی کے اندر ہے، اس وقت بھی پہلے سال کا پہلا مہینہ تھا۔ اس نے کہا ہیکل کو اندر سے صاف کرو، تمام وہ چیزیں جو خدا کے خلاف تھی نکال کر ذہن میں رکھی، اور اس نے اس کو اسٹور میں نہیں رکھا، اس نے انہیں جلا ڈالا، اپنی زندگی سے نکال ڈالا اسے۔ آج آپ نے بھی تبدیل ہونا ہے، سال کو نہیں تبدیل کرنا، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اس حزقیل کی طرح آج آپ کو اپنے دل کا دروازہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، اس میں لکھا ہے اس کی 16ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ کیا ہو؟ اتنی آستہ آواز، کیا ہو؟ خدا کا مقدس ہو۔ اونچا بولیے کہ میں سچی میں سمجھنا آپ کو اونچا سن دے، اونچا تو نہیں سن دے سر لگتا دے راستے آواز ہی نکلتی، لگتا میں کلا ہی بولی جان لے۔ آپ نے جواب دینا تاکہ میں سمجھوں کہ نہیں میرے لوگ اونچا نہیں سنتے۔ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو، تو خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ سب بولیے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا کہتا ہے میں اسے برباد کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے اس ہیکل کو برباد کیا۔ اور آپ نے سنا ہے اس دن کہتا ہے اس لیے تمہاری بیٹیاں بیویاں اسیری میں قیدی میں ہیں اور تمہارے بزرگ تلوار سے قتل ہوئے۔ اور خدا کا سنا کلام کے اندر لکھا ہے تم سنسکار ہوگے، سنسکار سمجھتے ایسے ایسے کرو گے، اتنا میں تم پر غصہ ہوں گا کہ تمہاری روحیں کانپ اٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہیکل کو برباد کیا۔
پیار کرتا ہوں. میں نے بہت سے جسموں پر، بہت سی روحوں پر غور کیا اور مجھے بہت کم لوگ ملے جو اس بات کا صحیح دعویٰ کر سکے کہ ہاں خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. مجھے بہت سی روحیں ایسی ملی جو خدا کا زندہ کلام جس کی یرمیہ 2 باب میں کہتا ہے کہ میری محبت میں کون سی کمی ہے کہ تم مجھ سے زیادہ کس کی سنتے ہو؟ شیطان کی سنتے ہو. اور میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا کہ واقعی ہم خدا کی تو سنتے نہیں. اگر ہم خدا کی سنیں تو ہمارا کھچاؤ، ہمارا رجھاؤ، ہماری محبت اس طرح ہو جب وہاں بنی اسرائیل کے لوگ پہاڑ پر جاتے ہوئے یہ نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ خدا دے. وہ ٹولیوں میں جاتے تھے، وہ ٹولیوں میں مل کر ایک دوسرے کو دعوت دے کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گروپوں میں اور خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے خدا کی عزت میں جاتے تھے. کیا آپ کے رویے ایسے ہیں؟ کیا آپ اس طرح آتے ہیں؟ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں خدا ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم واقعی خدا کی نہیں سنتے، ہم شیطان کی سنتے. اور شیطان ہماری زندگی میں دنیاوی محبت کو اتنا اچھال کر رکھتا ہے کہ ہم خدا کے وقت کو وقت دینا ہی بھول جاتے ہیں. ہم 8:30 کی مطلب 10:30 آ جاتے ہیں، ہم 10 بجے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں خدا ہمیں قبول کر. ایسا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیے خدا کے زندہ کلام کے اندر آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جب حزقیل نے خدا کی ظلم میں رکھا اپنے آپ کو، اس نے تبدیلی کی، اس نے جاستوں کو، اس نے ہر طرح کی مشکل کو نکال کر پھینکا، جلا ڈالا، اور اس نے وہ سارے کام کیے جو خدا کی حضوری میں مقبول تھے. اس سے پہلے جتنے بادشاہ آئے انہوں نے نہ صرف روحانی طور پر کلیسیا کو برباد کیا، جسمانی طور پر برباد کیا، اور معاشی طور پر بھی انہیں غلط راستے پر لگایا. آج آپ اپنے پر غور کیجیے، پچھلے سال پر غور کیجیے. ہم وہ سارے کام کرسمس ایسٹر پر کرتے ہیں جن کا خدا کے کلام کے اندر دور دور تک کوئی خیال نہیں. ہم وہ سارے کام کرتے ہیں، اور جو اصل کام ہے، جو اس کا کام، اصل جو حصہ ہے، جو کلام کا حصہ ہے، جو ہم نے سننا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی پانی ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو ہم وقت نہیں دیتے ہیں. لیکن حزقیل نے کیا کیا؟ حزقیل نے ہیکل کے اندر سے وہ ساری نجاتیں جو کلام کے اندر نہیں تھی، جو کلام جن کی مناوت کرتا تھا، کلام جن سے حقارت کرتا تھا، نکال پھینکی. آج آپ نے تبدیل ہونا ہے. اس نے بھی پہلے سال کے پہلے مہینے میں تبدیلی کی، اور اس کو زندہ خدا نے چنا، اور خدا نے آپ کو بھی چنا ہے. اور خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے وہ تمام کام کیے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی پاک کیا، کہنوں کو بھی پاک کیا، پھر اس نے ہیکل کے اندر خدا کے دیے کو جلایا. آج ضرورت ہے آپ بھی اپنے دل کو اسی طرح ہیکل جو مقدس ہے خدا کا، اس کو صاف کیجیے، اور اس دیے کو آج ارادہ کیجیے کہ میں بھی اپنے دل کے اندر اس دیے کو روشن کروں گا. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے جو خدا کی ہیکل میں حمد و ثنا بند ہو گئی تھی، اس نے پھر سے اس حمد و ثنا کو شروع کروایا. آپ کو بھی آج ضرورت ہے. آپ بھی اس حصے کو بھول جاتے ہیں. خدا کے لوگ، خدا کے جو کوائر ہے وہ حمد و ثنا کرتی رہتی ہے، آپ اس میں نہیں پہنچ پاتے. آپ کو بھی اس مقدس کے اندر، کوائر کے اندر بہ کر اس میں حمد و ثنا کو لانا پڑے گا. پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے دیا جلایا خدا کا. آپ کو بھی آج اس دیے کو اپنی زندگی میں جلانا ہے. پھر اس نے دوسرا کام کیا کیا؟ اس نے حمد و ثنا کو خدا کی ہیکل کے اندر شروع کروایا. آج آپ کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اگر آپ 10 بجے آتے ہیں، 11 بجے آنا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقدس خدا کی حضوری میں مقبول ہے، تو ہرگز نہیں ہے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے دیگے بنا لیں، چاہے لاکھوں روپیہ خدا کی حضوری میں رکھ لیں، کبھی مقبول نہیں ہوگا. کلام یہ سکھاتا ہے، اس نے پہلا کام کیا، اس نے دیا جلایا.
یہ دونوں کام کیے. اس نے نجاستوں کو، بت پرستی کے تمام اعضاء کو جلا ڈالا. آج آپ کو بھی تیسرا کام یہ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو نکالنا پڑے گا جس کا کلام کے اندر ذکر نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میرے بزرگوں نے مجھ سے دی ہے، یہ تو بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے اور میں بھی کروں گا، تو حزقیل کے بزرگ بھی تو کرتے تھے. اس سے پہلے 12 بادشاہ یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن وہ خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہرے. لیکن جب حزقیل نے خدا کے کلام کو پڑھ کر، خدا کے کلام کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو جان کر یہ 3 کام کیے. اس نے ہیکل کا دروازہ کھولا. آپ بھی اپنے دل کا دروازہ خدا کے لیے کھولیے. آج اس نے اس کے اندر خدا کے دیے کو جلایا. آپ اس کلام کے دیے کو جلائیے اپنی زندگی کے اندر. پھر اس نے حمد و ثنا کو ہیکل کے اندر شروع کیا. آپ بھی جب حمد و ثنا ہوتی ہے خدا کے گھر کے اندر آئیے. پھر اس نے ہر قسم کی نجاست سے اپنی جان کو چھڑا لیا، جلا دیا اس کو. آپ بھی جلا دیجیے ہر قسم کی نجاست کو. پھر دیکھیے خدا کا لکھا ہے تب خدا کا جلال اس ہیکل کے اندر ظاہر ہوا. اور پھر آپ جانتے ہیں اس کا جب بیمار ہوا تو خدا نے اپنا جلال اس کی زندگی میں ظاہر کیا. اس نے کہا خدا دیکھ میں نے وہی کام کیے جو تیری مرضی کے. اور خدا نے کہا ہاں میں نے تجھے تولا، تجھے میں نے جانچا، تیرا میں نے سب کچھ دیکھا اور تو تول میں پورا اترا. اور جب وہ تول میں پورا اترا تو اس نے کہا خدا میں جینا چاہتا ہوں. اور خدا نے کہا جا تیرے 15 سال کیوں ملا اس کو؟ اس لیے کہ وہ تول میں پورا اترا. اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں بھی اس بات کو رکھتا ہے. میں تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آسمان کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات رکھی آپ کی زندگی کے اندر. انہوں نے کہا ہمارا میرا باپ اس کی 5ویں آئے، تھک جائے تو مجھے بتا دے گا ہم تھک گئے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے وہ پہلا باپ اس کی 7ویں آئے. لکھا ہے خدا کا زندہ کلام میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جو ہے تمہیں جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ خدا کب آئے گا. اس نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم جانو. جب انہوں نے پوچھا کہ خدا یسوع مسیح تم کب واپس آئے گا، اس نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم یہ جانو کہ میں کب آؤں گا. پھر ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارا کام ہے کہ تم جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی. خدا زندہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں وہی کچھ سب سے کہتا ہوں جو تم سے کہتا ہوں. بس کیا کرو؟ جاگتے رہو. بس کیا کرو؟ جاگتے رہو سے مراد ہے کہ تیار رہو. ہم نے تیار رہنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا وہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. ہم نے اس نے کہا تمہارا کام ہے تیاری کرنا، تمہارا کام ہے تبدیل ہو جانا، یہ برائیوں سے نکل جانا. تم نے ہر وقت تیار رہنا ہے. خدا کا زندہ کلام کے اندر آپ نے اس بات کو سنا. اس نے لکھا ہے خدا زندہ کلام کے لیکن خراب نوکر اپنے دل میں کہے گا کیا کہ مالک کے آنے میں ابھی دیر ہے. جو ہمارے رویے ہیں، جو آپ کے رویے ہیں. خدا کے خادم کھڑے ہو کر کہتے ہیں جاگتے رہو تیار رہو، لیکن یہ ہر سال ہی دیکھنے ہیں، ہر سال یہ سننے ہیں، ہر سال یہ ایسی ہوتا ہے اور ہر سال یہ ایسے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ایک دفعہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے، ہم موت کی گوش میں چلے جاتے ہیں. میں سے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ لیکن وہ خراب نوکر اپنے دل میں کہے گا کہ میرے مالک کے آنے میں بہت دیر ہے. وہ کیا کرے گا؟ لکھا ہے اگر آپ نے سنا ہے کلامت کے اندر تو لکھا ہے وہ اپنے خام خدمتوں میں مارنا پیٹنا شراب پینا ہر وہ برا کام کرے گا جو خدا کی نظر میں برا ہے. اور ایک دن کیا ہوگا؟
مالک جو ہے اسے معلوم بھی نہ ہوگا، اس وقت گھڑی کا اسے پتہ بھی نہ ہوگا، وہ اپنے عیش و عشرت میں لگا ہوگا، وہ اپنی شراب نوشی میں، اپنے ہر قسم کی لالچ میں لگا ہوگا، اور مالک آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور مالک پھر کیا کرے گا؟ لکھا ہے وہ اس نوکر سے کہے گا آ جا بھائی، صدا ہو جا، اور لکھا ہے وہ اسے کیا کرے گا؟ خوب کوڑے لگائے گا۔ ایسے لکھا کلام کے اندر، وہ اسے خوب کوڑے لگائے گا اور ریاکاروں میں شامل کرے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا اس سے پہلے کہ مالک آپ کو آواز دے دے، اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں کچھ اور ہو جائے، پہلے یاد رکھیے خدا کا کلام کے اندر لکھا ہے متی 25 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ ہم نے تبدیل ہونا ہے، ابھی تک ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جاگنا سے مراد ہے کہ آپ اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد پر نظر رکھ سکیں۔ جاگنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے سونا ہی نہیں رات دن، جاگنے سے مراد ہے تبدیل ہونا، برائیوں سے نکل کر اچھائیوں کی طرف آنا۔ جاگنے سے مراد ہے اپنے ارد کی نظر رکھنا، تبدیلیوں پر کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہیں میں کلام کے وسیلے سے کلام کی باتوں سے ہٹ تو نہیں گیا۔ جاگنے سے مراد ہے کہ جاگتے رہو، کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے کہا جو میں سب سے کہتا ہوں وہی تم سے کہتا ہوں، بس جاگتے رہو، نظر رکھو، کہیں ایسا تو نہیں شیطان آ کر کرنے دانے آپ کی زندگی میں بو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کے اندر شیطان چپکے سے آ کر کڑواہٹ کو ڈال دے اور آپ بیماری میں چلے جائیں، آپ خدا کی تلوار کے نیچے آ جائیں، آپ خدا کے غضب کے نیچے آ جائیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی، بس جاگتے رہو۔ آپ نے جاگنا ہے روحانی طور پر، اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ شیطان آپ کو اس کلام سے دور لے جائے۔ آپ نے جاگنا ہے تاکہ آپ اپنے آنے والے وقت کے لیے خدا کی حضوری میں دعا کر سکیں۔ آپ کو جاگنا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ کو جاگنا ہے تاکہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ کو جاگنا ہے تاکہ کہیں شیطان چپکے سے آ کر آپ کے حصے کو چرا کر نہ لے جائے۔ آپ کو جاگنا ہے تاکہ آپ اس میراث کے وارث ہو جائیں جو خدا آپ کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ کو جاگنا ہے تاکہ آپ کی زندگی سے شیطان کہیں اس کلام کو چپکے سے چرا کر نہ لے جائے۔ لیکن یاد رکھیے آج کی کلیسیا سوئی ہوئی ہے، وہ کھلی آنکھوں سے سوئی ہوئی ہے، وہ کھلی آنکھوں سے ہر ایک برائی کو دیکھتی ہے لیکن برائی نہیں سمجھتی، وہ خدا کے کائنوں کی، خدا کے لوگوں کی حقارت کرتی ہے پر اسے حقارت نہیں سمجھتی، وہ کلام کی حقارت کرتی ہے اس کو حقارت نہیں سمجھتی۔ اس لیے خدا کلام آپ کی زندگی میں اس بات رکھتا ہے، اس نے کہا تیرا باپ اس کی 37 آیت، جو کچھ میں نے تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں، بس جاگتے رہو، تبدیل ہو جاؤ۔ آج آپ کو تبدیل ہونا ہے اور تبدیل ہونے کے لیے آپ کو جاگنا ہے، اور جاگنے کر آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے جو آپ نے بڑی زور سے بند کر رکھا ہے۔ اسی لیے تو پچھلے سال بھی ہم پورا سال آپ کو کہتے رہے وقت کا خیال رکھو، خدا کی حضوری میں آؤ، لیکن آپ نے اس بات کو نہیں سنا کیونکہ آپ نے اپنے دل کے اندر، دل کے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے تالے لگا رکھے ہیں۔ آج آپ نے ان تالوں کو توڑنا ہے، پھر تالا توڑ کر دروازے کو کھولنا ہے، پھر اندر جھانکیے حزقیل بادشاہ کی طرح۔ اس نے اندر دیکھا اور ہیکل کے اندر غور سے دیکھا اس نے، اور اس کے اندر موجود ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی بری بت پرستی کو، ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ آج میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ جتنے یہاں موجود ہیں، اپنا دل کا دروازہ کھولیے، اس مقدس کو کھولیے جسے خدا کہتا ہے اس میں میں بسا ہوا ہوں، اس کے اندر آپ بھی جھانکیے۔ برائی کسی کونے کے اندر بھی ہے۔ آج کلام آپ کو دعوت دیتا ہے کیونکہ حزقیل نے بھی پہلے سال کے پہلے مہینے میں یہ کام کیا،
آپ بھی پہلا سال ہے، یہ مہینہ ہے، اس کا پہلا اتوار آپ کی زندگی میں آپ بھی اندر جھانکیے موجود جیلسی کو، چاہے وہ خادموں کے لیے ہے، چاہے وہ بہنوں کے لیے ہے، چاہے وہ بھائیوں کے لیے ہے، آپ نکال کر پھینک دیجیے اس کو۔ ہر قسم کی بے شرمی کو، ہر قسم کی شہوت پرستی کو، ہر قسم کے لالچ کو، کہ خدا ان چیزوں کو بت پرستی کے برابر جانتا ہے۔ اب دیکھیے خدا کہتا ہے بے حیائی، شہوت پرستی، بے شرمی جو کہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا بت پرستی سے بھی نہایت نفرت کرتا ہے۔ آپ اس کو بھی نکال پھینکیے اپنے زندگی سے، اور اسی طرح ہیکل کو پاک کیجیے جس طرح حزقیل نے کیا، آپ اس کو پاک کیجیے، اور پھر اس میں خدا کے اس دیے کو جلائیے، آنے دیجیے اس کو اپنے دل کے اندر۔ میری بہنیں جو پیچھے بیٹھی ہیں، جو آگے ہیں، جو میرے بھائی ہیں، اس دیے کو جلائیے اپنے دل کے اندر، جیسے حزقیل نے اس دیے کو جلایا خدا کی ذریعے۔ پھر اس نے حمد و ثنا شروع کروائی، آپ بھی یہاں حمد و ثنا شروع کروائی۔ کیسے؟ وقت پر خدا کی حضوری میں آ کر کوئل کے ساتھ مل کر حمد و ثنا کیجیے۔ پھر اس نے خدا کی حضوری میں جو ہے وہ تمام چیزوں کو جلا ڈالا، آپ بھی جلا ڈالیں ان سب چیزوں کو، نفرت کو، ہر قسم کی برائی کو، جسے کلام نکال پھینکیے۔ پھر کلام کہتا ہے، خدا یسوع مسیح بھی اس بات کرتے ہیں، بس جاگتے رہو، تبدیل ہو جاؤ، شیطان کے ہاتھ سے نکل آؤ، تاکہ شیطان کہیں آپ کی زندگی میں کڑوے دانے نہ پھنس سکے۔ جب آپ سوتے ہیں تبھی چور آتا ہے، آپ روحانی طور پر جاگتے ہوں گے تو شیطان کبھی آپ کی زندگی میں کڑوے دانے نہیں بولے گا۔ اس لیے خدا کہتا ہے جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ جب آپ روحانی طور پر تبدیل ہو کر خدا کی زندگی میں جاگیں گے، ہیکل کا دروازہ، اس ہیکل کا دروازہ کھولیں گے، اس چراغ کو جلائیں گے، نجاستوں کو نکال کر باہر پھینکیں گے، حمد و ثنا یہاں رکھیں گے۔ پھر حزقیل نے کیا مانگا؟ اس نے عمر کی درازی مانگی، اور خدا نے کہا میں نے تجھے تولا، میں نے تجھے دیکھا، میں نے تجھے جانچا، اور تو پورا ہو گیا، جا تیری عمر 15 سال بڑھا دی۔ جب اس طرح خدا کی ہیکل میں اس سال آئیں گے، تو جب آپ اس طرح ہیکل کو صاف کر کے پاکیزہ کر کے خدا کی زندگی میں عمر مانگیں گے، خدا حزقیل کی طرح آپ کو دے گا۔ شفا مانگیں گے، خدا آپ کو دے گا۔ رزق مانگیں گے، خدا آپ کو دے گا۔ آپ اولاد مانگیں گے، خدا آپ کو دے گا۔ آپ خدا کی حضوری میں زور مانگیں گے، خدا آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں یہ کام نہ کروں اور خدا مجھے دے، کیونکہ جب ہیکل ناپاک تھی تو خدا کا جلال نہیں تھا، خدا نے تلوار رکھی تھی، خدا نے اسیری رکھی تھی، قیدی نہ رکھا تھا ان کو۔ اگر آپ کا یہ ہیکل جب تک صاف نہیں، اگر یہ ناپاک ہے تو پھر شیطان کا قیدی ہے، پھر بیماری بھی آپ کے ساتھ، پھر مشکل بھی ہے۔ اگر آج پچھلے سال آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تو کلام جس طرح حزقیل نے پہلے سال کے پہلے مہینے یہ کام کیے تھے، آج اب اس سال کے پہلے اتوار میں پہلا ہی مہینہ ہے اور پہلا ہی اتوار ہے، اس وقت پہلا سال کا اور پہلا مہینہ کا، اور اس کے نے ہیکل کو صاف کیا، حمد و ثنا شروع کرائی، اور خدا نے اسے عمر کی درازی اور شفا بخش دی۔ آج بھی پہلا ہی سال مہینہ ہے اور پہلا ہی اتوار ہے۔ خدا کلام آج آپ کو دعوت دیتا ہے، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، ابھی تک اگر آپ نے اس سائیکل کو صاف نہیں کیا تو آج خدا آپ کو موقع دیتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، آج پھر خدا آپ کو موقع دیتا ہے۔ پہلا ہی مہینہ ہے، پہلا ہی تہوار ہے، لائق طور پر خدا کی حضوری میں جو ہے آپ خدا کی حضوری میں اپنی ہیکل پر روزہ کھولیے، غور کیجیے۔ آج جو بھی بیماری ہے، جو بھی ایسی شیطانی شہوت پرستی ہے، جھوٹ ہے، لالچ ہے، نکال دیجیے۔ آئیے سب آنکھیں خدا کی حضوری میں بند ہو جائیں، صبر نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اس کو بڑی روح سے گائیے گا۔ آج جس طرح اس نے ہیکل کو صاف کیا اور خدا کی حضوری میں اس نے کہا آؤ خدا کی حضوری میں پاک صاف ہو کر اس کی عبادت کریں، اور ہم بھی آج پاک صاف ہو کر خدا کی عبادت کریں، تاکہ آج زندگی بھی پھلدار ہو جائے، آج بیماری شفا میں بدل جائے، آج مشکل رہائی میں بدل جائے، آج شیطانی بندن
ٹھیک ہے آج سب کہیے گا کوئی ہونٹ خاموش نہ رہے اور روح کے ساتھ آپ نے گانا ہے آج کہ خدا میرے گناہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے آج میری اس ہیکل کو اپنے پاک لہو سے صاف کر دے تاکہ لائیو طور پر آج میں بھی تیری حضوری میں جب شفا مانگوں تو شفا ملے اولاد مانگوں اولاد ملے زور مانگوں زور ملے آج میں اپنے بچوں کے لیے زندگی مانگوں زندگی ملے روزگار مانگوں روزگار ملے آئیے اس سے پہلے کہ ہم مانگیں آئیے ہاتھ کو صاف کیجیے اپنے مقدس کو خدا کی ضرورت تاکہ خدا کا روح اس میں آپ سے آج روح سے کہنا ہے روح سے آج بخش گناہ سب میرے سب چپ کر مانگی گا
آئیے لائق طور پر ہم خدا کی ذریعے جبکہ ہم نے خدا سے التجا کی زندہ خدا تو ہماری اس مقدس کو بھی صاف کر. بے شک تو فرماتا ہے کہ میں اس میں بسا. آج زندہ خدا تو ہماری اس سائیکل میں ہم تجھے دعوت دیتے. جب ہم تیری اس روٹی اور اس زندہ خدا خون میں شامل ہو تو بے شک تو فرماتا ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں. بے شک ہم اس روٹی کے وسیلے سے اس زندہ خدا خون کے وسیلے سے جو ہم عارضی طور پر زندہ خدا تیری رسولی میں گزارتے ہیں زندہ خدا اس میں آج شامل ہو جائے تاکہ یہ واقعی تیرا زندہ خدا بدن بن جائے اور یہ واقعی تیرا لہو بن جائے تاکہ زندہ خدا جب تیرے اس بدن سے کھاؤں اور اس لہو سے پیوں تو زندہ خدا تو مجھ میں قائم ہے. آئیے ہم خدا خالق کے ساتھ مل کر یا سب کے ساتھ مل کر ہم اس روٹی کو اس میں کو خدا کی ذریعے میں گزاریں گے.